ان 10 دنوں میں کام کون سے کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام، ذوالحجہ کا چاند دیکھیے، دعا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے، كان اذا رأى الهلال، آپ جب بھی چاند کو دیکھتے آپ یہ دعا پڑھا کرتے، اللهم اهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك اللہ۔ اے اللہ اس چاند کے نکلنے کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں مجھے برکتوں سے نواز دینا، یہ چاند ایمان کی سلامتی کا چاند ہو، یہ سلامتی اور اسلام کی سربلندی کا چاند ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے اللهم احله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس چاند کے نکلنے کے ساتھ میں التجا کرتا ہوں معاشرے کے اندر امن پیدا کرنا، اے اللہ ایمان کو باقی رکھنا، سلامتی اور اسلام کی سربلندی باقی ہو، ایسے اعمال کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل امیزنگ ویڈیوز ود قاری عمر فاروق راشد۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تیسری روایت میں آتا ہے اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام غير ضالين ولا مضلين۔ اللہ یہ چاند نکلا ہے، امن دے دے، برکت دے دے، اسلام کی سربلندی عطا کر دے، سلامتی سے معاشرے کو نواز دے، توفیق سے نواز دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا نہ ہمیں کوئی گمراہ کر سکے نہ ہم کسی کو گمراہ کرنے والے ہوں۔ کاش مسلمانوں کو یہ دعائیں یاد ہوں۔ آج جو چاند کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوتی، سبب کیا ہے؟ تعلق شریعت سے کمزور ہو گیا۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات بتا دوں، بھائی ہونے کے ناطے سے کبھی یاد آئے گی تو فائدہ ہو جائے گا۔ جس شخص کو قمری سال کا پتہ نہیں، وہ مسلمان بھی ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سچا مسلمان بھی ہے۔ اس نے زکوٰۃ کا حساب عیسوی کے اعتبار سے، محرم صفر نہیں، جنوری فروری کے اعتبار سے حساب کر کے زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کا چور ہے۔ کس وجہ سے؟ سال کے 365 دن ہیں، اس تاریخ کے اعتبار سے، جنوری فروری کے اعتبار سے، قمری سال محرم صفر ہے، اگر اس کے اعتبار سے کیا جائے 354 55 اور ہو سکتا ہے کبھی 56 بھی ہو جائے، 9 دن کی زکوٰۃ کا چور بن جاتا ہے جس کو قمری مہینوں کا پتہ نہیں اور قمری مہینوں کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھا کرتے، آج ہمیں اس بات کی خواہش نہیں ہوتی چاند نکلا ہے کہ نہیں، اور چاند کو دیکھا کرو، جس رب نے اس کی روشنی بھری، یہ چاند ایک دن لپیٹ کے اللہ لے جائیں گے۔ یہ سورج، یہ چاند اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلا کام دعا پڑھیے اور تکبیروں کا اہتمام کیجیے۔ چاند نکلنے کے ساتھ ہی تمہاری زبان میں 3 کلمے شروع ہو جانے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، کثرت سے پھر تم پڑھا کرو من التحلیل لا الہ الا اللہ والتکبیر اللہ اکبر والتحمید الحمدللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگیاں دیکھیے، كان ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما يخرجان الى السوق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما۔ صحابی عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما صرف ان 10 دنوں میں تکبیروں کے لیے گھر سے بازار جاتے، خریدنا کچھ نہیں، صرف بازار کس لیے جاتے؟ بلند آواز سے تکبیریں کہتے، اور ان کی تکبیروں کو سن کر بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے، بلکہ
بلکہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں انہو کان یکبر فی قبتی، عبداللہ بن عمر اپنے خیمے میں بھی تکبیر کہتے، اور صحابی کہتے ہیں وہ فی فراشی، اپنی چارپائی میں بیٹھے بھی تکبیر کہہ رہے ہوتے، وہ فی فسطاتی والمجلسی، جہاں بھی مجلس لگی ہے تکبیر کہتے، ومنشاہ، اور اگر چل رہے ہوتے تو چلتے چلتے بھی تکبیر کہتے، فی تلک الایام جمیعا، ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا یہ معمول تھا، وخلف الصلاة، اور نماز کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے۔ آپ کو تکبیر کے الفاظ سے کہنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرا طریقہ 3 مرتبہ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ چوتھا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ علی ما ہدانا۔ اور پانچواں طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سب سے پہلا کام ان 10 دنوں میں کرنے والا، چاند کو دیکھ کے دعا پڑھیے، تکبیر پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہیں، آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ دوسرا کام ان 10 دن شروع ہونے سے پہلے اہتمام کیجئے صفائی کا، پاکیزگی کا، اپنے ناخن کٹوا لیجئے، اپنے بالوں کو ترشوا لیجئے، کیونکہ 10 دنوں کی عظمت یہ ہے جس سے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بالوں کو نہیں کٹوائے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا دخل العشر، جب 10 ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، نہ تو بالوں کو کٹوائے اور نہ ہی ناخن کو کٹوائے اور نہ ہی جسم سے اپنے بالوں کے ساتھ بالوں کو صاف کرے، بلکہ یہ اہتمام اس چاند کے نکلنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ تیسرا کام روزہ رکھنے کا ارادہ بھی سے کر لے، روزہ رکھے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھتے، ويوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے، وثلاثة أيام من كل شهر، ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے رکھتے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کے روزے رکھنا۔ بلکہ صحابیہ اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ حفصہ فرماتی ہیں أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، 4 چیزیں اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑی نہیں، صیام عاشوراء 10 محرم کا روزہ، والعشر اور ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، وثلاثة أيام من كل شهر اور ہر مہینے 3 دن کے روزے، والركعتين قبل الغداء، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ روزہ رکھنے کی نیت کیجئے، روزہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصوم فإنه لا مثل له، میرے صحابی روزہ رکھو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے کس کے لیے؟ برائیوں کے سامنے، حصن من حصون المؤمن، مومن کے لیے قلعہ ہے، حصن من حصون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، بلکہ جہنم کے سامنے بھی ڈھال ہے، حصن حصین من النار، انسان روزے کی وجہ سے آگ سے بھی بچ جائے گا۔ کیسے بچے گا؟ ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، ایک روزہ رکھنے والا 70 سال اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر ہوگا اتنا جہنم سے اسے اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے نسیرۃ مئۃ عام، 100 سال کو سفر کرے اتنا اللہ جہنم سے دور کر دیں گے۔ تیسری روایت میں آتا ہے جعل اللہ
مجید کی کثرت سے تلاوت کیجیے. یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں. سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں علامت حب اللہ حب القرآن. کسی کی محبت دیکھنی ہو کہ اللہ سے سچی ہے کہ نہیں, اس کی قرآن سے محبت ہوتی ہے تو اللہ سے محبت سچی. وعلامت حب القرآن حب النبی. جس کی قرآن سے محبت سچی ہو وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے. وعلامت حب النبی حب السنہ. جو نبی سے سچی محبت کرتا ہو وہ سنت سے سچی محبت کرتا ہے. وعلامت حب السنہ حب الآخرہ. اور جو حدیث و سنت سے محبت کرتا ہے اس کو آخرت کی محبت ہوتی ہے. میری آخرت بن جائے. سلف کہا کرتے تھے جو شخص بیت اللہ کی طرف جائے اس کو یہ عہد کر کے نکلنا چاہیے میں بیت اللہ سے میں مکہ سے قدم باہر نہیں نکالوں گا جب تک قرآن مکمل نہیں کر لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اسی لیے تو 40 دن زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن ختم کر لیتے. آپ نے فرمایا 30 دن 25 20 15 10 7 دن میں قرآن ختم کیجئے. بلکہ فرمایا ان استطعت. صحیح الجامع کی روایت ہے 3 دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھانے ایک اجازت دے دی. ان استطعت. اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تم 3 دن سے پہلے بھی قرآن پڑھ سکتے ہو. قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے 5واں عمل کثرت سے اذکار کیجیے. اللہ کا ذکر ہی انسان کے دل کو سکون دیتا ہے, مشکلات کو آسان کرتا ہے. بلکہ ذکر کرتے وقت لذت محسوس کیجیے. حسن بصری کہا کرتے تھے تفقد الحلاوۃ فی ثلاث. لوگوں 3 چیزوں میں حلاوت اور مٹھاس تلاش کیا کرو. الصلاۃ والذکر وتلاوت القرآن. اللہ کے ذکر میں, نماز میں, تلاوت میں اگر تمہیں لذتیں آنا شروع ہو جائے سمجھ لو رب کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُقْفَلٌ. اور اگر ایسا نہیں ہوتا نہ تمہیں نماز میں سکون آتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے, نہ ذکر جو ہے اس پہ لذت آتی ہے, یقین کر لو رب کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اس لیے کثرت سے ان ایام میں ذکر کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. جو کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف. درود کثرت سے پڑھیے. اللہ عز و جلال زندگی کے سارے غم دور کر دیں گے. 70 مرتبہ تمہارے 1 مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں 70 مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے. کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیے. جنت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. آگ میں گرنے والے ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھتے وقت کتنے کو یقین تھے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا. کثرت سے یہ پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنة عرشی ومداد کلماتی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. سارے گناہ معاف. ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں گے. اللہ کے رسول سے بارش کریں گے بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے. اور اس وقت تک اللہ نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک جنتی جنت میں راضی نہیں ہو جائے گا. اللہ عز و جلال ہمیں ان امور کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے کثرت سے نوافل پڑھیے گا. کثرت سے سجدے کیجیے. رات کی تاریکی میں صحابی نے کہا اللہ کے رسول نے جب ان سے یہ دریافت کیا بتاؤ کیا چاہتے ہو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر
جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. کہا اگر سچے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, تو کثرت سے نوافل پڑھنا. اسی طرح جنت میں اکٹھے ہی بیٹھیں گے. 7واں کام کثرت سے دعا کرنا. میرے بھائی دعا کے لیے اللہ نے کتنی آسانی کر دی. 24 گھنٹوں میں جب بھی کرنا چاہو کرو. دعا سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. دعا سے اللہ راضی ہوتے ہیں. دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دعا نہ کرے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. 8واں کام خیر خواہی اور ہمدردی. ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ کیجیے گا. خیر خواہی انسانی زندگی کی برکت کی نشانی ہے. اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے. کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو. کوئی مقروض ہے تو قرض اتار دو. کسی کو مسکرا کے دکھا دو. اور کسی سے سلام لیتے وقت محبت کا اظہار کیجیے. کوئی شخص اگر کسی ضرورت میں ہے اس کے ساتھ جا کے اس کی ضرورت پوری کرو. اگر تمہیں اتنا ملے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیا ہو. 9واں کام صدقہ و خیرات کثرت سے کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یہ ایمان کی سچی دلیل ہے. صدقہ یہ انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. صدقہ اس سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. دعونا وقت میں صدقہ اور صدقہ اس سے روحانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. ایک شخص نے کہا دل بڑا پتھر ہے کبھی رونا نہیں آتا. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تمہارا دل خوبصورت بن جائے گا. صدقہ یہ بری موت سے بچاتا ہے. اللہ بری موت سے بچا لیتے ہیں. صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب, یہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور, صرف اللہ کے غصے کو نہیں, یہ قبر جس میں کوئی پنکھا نہیں کوئی اے سی نہیں, یاد رکھیے گا قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے. صدقہ کیجیے بلکہ آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو خواہ تمہیں آدھی کھجور دینی پڑے. صدقہ للمؤمن یوم القیامت صدقۃ, قیامت کے دن یہ چھتری بن جائے گا. ساری دنیا سورج کی تپش میں تم اپنے صدقے کی چھتری کے نیچے چل رہے ہوگے. چلتے چلتے عرش کا سایہ ملے گا. بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو صدقہ کرتا ہے جنتی دروازوں پہ فرشتے استقبلت ہو حجبت الجنہ, جنتی فرشتے ایسے لوگوں کا استقبال کریں گے. 10واں کام ان 10 دنوں میں کرنے والا ہے. آخری دن قربانی کیجیے گا. جس کے پاس طاقت ہے من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلنا, حدیث کے الفاظ ہیں جس کے پاس طاقت ہو پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا اس کو نماز عید پڑھنے کے لیے بھی نہیں آنا چاہیے. کتنی وعید ہے. بلکہ فرمایا ہر سال ہر گھر پر قربانی کرنا یہ سنت ہے. غریب کو اللہ نے اجازت دے دی. میں بات کر رہا ہوں جن کے پاس طاقت ہے, بلکہ ان کے لیے بھی یہ بات ہونی چاہیے جو شادیوں پہ تو 5-5 لاکھ لگا سکتے ہیں, قربانی کے لیے 25,000 نہیں نکالتے. کہتے ہیں اس وقت گنجائش نہیں, تم نے لاکھ معاشرے میں دکھانے کے لیے 5 لاکھ تو اس وقت خرچ کر لیا, قربانی کے لیے کیوں نہیں. یہ بہت بڑی قربت کا ذریعہ ہے. اس لیے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, اللہ کے علاوہ کسی اور نام کے لیے ذبح کرتا ہے مشرک بن جاتا ہے. جو رب کے لیے قربانی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قربانی کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا. آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ 100 قربانیاں بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے, 63 کو خود نحر کیا, 37 کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. آپ کے پاس طاقت نہیں, پورا گھر
ایک ہی بکری کر لے. سیدنا ایوب فرماتے ہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ صحابہ ایک ہی بکری پورے گھر کی طرف کر لیا کرتے تھے. طاقت نہیں تو ایک ہی کافی ہے، لیکن فخر کے لیے 100 بھی کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جانور کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیے گا. چوری کیا ہوا، دھوکے سے لیا ہوا جانور قبول نہیں ہوگا. یہ جانور ذبح کیجیے ان جانوروں میں سے جن کو شریعت نے اجازت دی ہے. بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ مذکر مؤنث کسی اور جانور کو ذبح نہ کیجیے. اونٹ 5 سال کا ہو جائے وہ مذکر و مؤنث، گائے 2 سال کی ہو جائے مذکر ہو یا مؤنث، بھیڑ مذکر ہو یا مؤنث، اور دھوکہ بھی شامل کیجیے 1 سال کا ہو جائے مذکر یا مؤنث ذبح کر لیجیے. لیکن بکری اور بکرے کو جب تک دھوکہ نہ ہو ذبح نہ کیجیے گا، اللہ کے ہاں نہیں قبول ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا ایسا جانور نہ کیجیے گا جو آنکھ سے کانا ہو، جو لنگڑا ہو، جو بیمار ہو، جس کا دماغ خراب ہو. کیسے چلاؤ دانے چلے پائیں، وہ خصی بھی کیا جا سکتا ہے اور بغیر خصی کیا ہوا جانور بھی کیا جا سکتا ہے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیجیے گا اور 3 باتوں کا خیال کیجیے گا. چھری پہلے تیز کیجیے، اس کے سامنے نہ کیجیے، وہ کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کیجیے. تیسرا اس کو ثبوت دیجیے. جلدی سے چھری چلانے کے بعد پوری برادری کو جانور پہ مت بٹھائیے، چھوڑ دیجیے اس کی ٹانگوں کو باندھ کے تاکہ جلدی اس کی روح نکل جائے. اور جب ذبح کر لو خود بھی کھانا، مسکینوں کو بھی دینا، البائس الفقیر فقیروں کو بھی دینا، مایوس لوگوں کو بھی دینا، القانع والمعتر قناعت کرنے والے جو مانگتے نہیں ان تک بھی پہنچانا، ضرورت مند کو بھی دینا. اور اگر زیادہ ہے سب کو دینے کے بعد کلوا من ذی الحجہ الی ذی الحجہ تو اس کو سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہو. پہلے 3 دن کی اجازت تھی، بعد میں اجازت مل گئی. کسی نے اگر زیادہ جانور کیے ہیں تو زیادہ بہتر اگلے ذی الحجہ تک بھی کھا سکتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ان امور کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.